گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام ہماری خوش فہمی لیے حاضر خدمت ہے۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے، یعنی رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ آج اس کی 16ویں شب ہے اور الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے روزانہ رات میں تراویح کی نماز کے بعد آپ یہ سلسلہ ملاحظہ کرتے ہیں، کسی ایک ٹاپک پر اس میں گفتگو ہوتی ہے کہ اس ٹاپک کے حوالے سے کس طرح بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کی علامات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے اور اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کل ہم نے ایک ٹاپک لیا تھا گھر کے سربراہ کا گھریلو ذمہ داریوں کے تعلق سے سبق دوش ہو جانے کے متعلق خوش فہمی۔ جی ہاں، جو گھر کا بڑا ہے، گھر کے ذمہ دار ہے، انہوں نے ساری ذمہ داریاں ادا کر دی، ان کا یہ سوچنا کیسے خوش فہمی ہو سکتا ہے، اس کے تعلق سے کل بھی بہت کچھ سنا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، پوری توجہ کے ساتھ، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے اور علم دین سیکھنے کی نیتوں کے ساتھ پروگرام میں شریک رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، بڑی پیاری فضیلت، جی ہاں، رحمتوں کے نزول کا سبب درود پاک ہے۔ یہ آپ نے سماعت کی، عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے ہماری خوش فہمی، اور کل والا ٹاپک ہی آج بھی ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، کیونکہ کل اس ٹاپک پر ہماری گفتگو مکمل نہیں ہو پائی تھی، لہٰذا کل ہم نے گھر کے سربراہ کا گھریلو ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو جانے کے متعلق کس طرح وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی کچھ علامات ہم نے ذکر کی تھی۔ علامات کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی بیان کیے تھے کہ کس طریقے سے وہ گھریلو ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو گیا ہوں میں، ابھی مزید اور کوئی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ جیسے گھر کے افراد کے لیے میں نے خورد و نوش کا انتظام کر دیا، اچھے سے اچھا کپڑے کا انتظام کر دیا، رہائش کا انتظام کر دیا، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوا دی، جناب موقع آیا ان کی شادیاں کر دی، اب اس کے علاوہ اور میں کیا کروں؟ جی ہاں، اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے یہ آپ نے کل بھی سنا تھا، آج بھی اس کو کنٹینیو کریں گے کہ اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، تو کل ہم نے سنا تھا کہ کس طرح ایک گھریلو جو سربراہ ہے، ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، والد ہے، بڑے بھائی ہے، ان کی جس طریقے سے کھانے پینے کی، لباس کی، گھر کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے ان کی آخرت کے امور کے متعلق بھی تربیت کرنے کی ذمہ داری ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہ کس طریقے سے جو ہماری کفالت میں ہے ان کو ہم نیکی کی دعوت دیں گے، ترغیب دلائیں گے اچھے کاموں کی، اور ان کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں گے۔
اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہم سن رہے تھے. کل ہم نے سنا کہ اس یہ نہ کرنے پر یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن سخت پرسش ہو سکتی ہے. دنیا تو مختصر ہے، جب تک زندہ رہیں گے تب تک یہ سارے کام ہیں، لیکن قیامت میں ہر کام کا یوں کہہ سکتے ہیں جواب دینا ہوگا. جو ذمہ داری تھی وہ پوری کیوں نہیں کی، اس کا جواب دینا ہوگا. تو لہٰذا اہل و عیال کو اپنی کفالت میں جو ہے ان کو دینی امور کے متعلق ان کی تربیت کیوں نہیں کی. اگر یہ ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا تو کیا کرے گا بندہ. دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات تربیت نہ کرنے کے سبب معاشرے میں ایسے کام اولاد کر دیتی ہے، ایسے کام ہمارے ماتحت جو ہمارے ذمے ہے وہ کر دیتے ہیں کہ جس کے سبب معاشرے میں، سوسائٹی میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی ہاں، غلط حرکتیں کر لیتے، نشے کے عادی ہو جاتے، بری صحبتوں میں لگ جاتے، خاندان میں جو ہے وہ یوں کہیے کہ نیچا سر کرنا پڑتا ہے. تو یہ نقصانات ہے دینی اعتبار سے اپنے ماتحتوں کی تربیت نہ کرنے کا. اسی طرح ایک اور نقصان آپ نے یہ سنا تھا کہ اگر صرف دنیا ہی کے متعلق ان کو سکھایا ہے، دنیا ہی کی آسائش ان کو بتائی ہے اور آخرت کے امور پر ان کی توجہ نہیں دلائی ہے، تو خود جو سربراہ ہے جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس وقت اس کو یہ بھی افسوس ہو رہا ہوگا کہ کاش میں اپنی اولاد کو دین بھی سکھاتا تاکہ میرے جانے کے بعد مجھے قبر میں یہ اچھے اعمال بھیجتے، یعنی ایصال ثواب کرتے، نیکیوں کے تحفے بھیجتے، ایصال ثواب کرتے. لیکن چونکہ ذہن نہیں دیا، تربیت نہیں کی، تو اس وجہ سے اس معاملے میں بھی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ناظرین، اب کچھ آتے ہیں اس خوش فہمی سے بچنے کے طریقے پر. کیا طریقہ ہے؟ نقصانات بھی ہم نے سن لیے، علامات بھی سن لیے، نقصانات بھی سن لیے. اب بچنا ہے، کیسے بچیں گے جناب؟ تو بچنے کے لیے ہم یوں کر لیتے ہیں کہ بچنے کا طریقہ کیا ہے. جی ہاں، کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں اس پر غور کر لیتے ہیں. سب سے پہلے شریعت کی جانب سے ایک سرپرست پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی فہرست وہ مرتب کرے کہ میں گھر کا بڑا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، شریعت نے میری کیا ذمہ داری بنائی ہے. اس کو اگر آپ غور کریں گے تو کچھ کام سامنے آپ کے آئیں گے. پھر دیکھیں کہ ان میں سے کس کس امر میں کوتاہی کا میں مرتکب ہو رہا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے تھا اور اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو یہ کوتاہی ہے میری. اب یہ جاننے کے بعد پوری ہمت و سمجھداری کے ساتھ اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ دور نہ کرنے کی صورت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہو سکتا ہے. جی ہاں ناظرین، گھر کے آپ سربراہ ہیں، گھر کے آپ بڑے ہیں، آپ نے جس طریقے سے گھر کے افراد کے لیے کھانے پینے کا، لباس کا، گھر کا اور دیگر انتظامات کر دیے، آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو گئے. یہ تو بے شک آپ نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مزید ذمہ داری تھی ان کی اخلاقی تربیت کرنے کی، شریعت کے حوالے سے احکام ان کو سکھانے کی، حلال و حرام کی تمیز ان کو بتانے کی. اب اگر اس سے آپ نے کوتاہی کی ہے تو کل قیامت میں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو میں ذمہ دار ہوں تو میں ایک لسٹ تیار کروں کہ مجھے کرنا کیا کیا ہے. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. سورۃ المنافقون 28واں پارہ، آیت نمبر 9. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان خسارے میں ہے. اس آیت پاک میں پہلے مال و اولاد کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی عبادات سے غفلت اختیار کرنے سے روکا گیا ہے.
کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ پھر اس ہدایت کو نظر انداز کر دینے والے غافل لوگوں کے لیے خسارے میں، نقصان میں مبتلا ہونے کی وعید ہے کہ جو اگر اس بات پر توجہ نہیں دے گا، اپنی روٹین نہیں بدلے گا، اپنے عمل کو درست نہیں کرے گا، تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جو انسان دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے، مال کی مشغولیت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے اور اولاد کی رضا و خوشی کی خاطر راحت آخرت سے غافل رہے، تو یقیناً اس کے لیے دنیا فانی کی وجہ سے دار آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں سے محرومی مقدر ہو سکتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہ اگر صرف جو ہے وہ فانی دنیا کی طرف ہی توجہ رکھی اور باقی رہنے والی آخرت کو فراموش کر دیا، تو لہٰذا وہ جو نعمتیں ملنے والی ہے ان نعمتوں کے متعلق محرومی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بات اچھی طرح یاد رکھے کہ اہل خانہ اور اولاد وغیرہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش پر پورا اترنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہر لمحہ شرعی تقاضے ملحوظ رکھے جائیں۔ جی ہاں، کہ اگر آپ شرعی تقاضوں کے مطابق اگر کام کر رہے ہیں تو تب جو ہے اس آزمائش پر آپ پورا اتر سکتے ہیں، کیونکہ مال اور اولاد یہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے جو ابھی پڑھ کے سنایا، قرآن پڑھ کے سنایا، سورۃ المنافقون، اللہ پاک فرما رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اولاد ہے، اسے یہ غور کرنا ہوگا کہ یہ مال، یہ اولاد میرے لیے ہے آزمائش۔ اب مجھے اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے، اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے شرعی تقاضوں کے مطابق اپنے اعمال انجام دینے ہوں گے، مال کا استعمال کرنا ہوگا، اولاد کی تربیت کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ یہ سورۃ الانفال 28واں پارہ آیت نمبر 9 آپ نے سماعت کی۔ پتہ یہ چلا کہ جو ہے مال و اولاد کے فتنہ ہونے سے مراد ان کا آخرت کی تیاری میں رکاوٹ کا سبب بننا ہے۔ اولاد اور مال کو فتنہ کیوں کہا گیا ناظرین؟ حالانکہ بظاہر تو ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اولاد تو نعمت ہے، اولاد نہ ہونے پر گھر سونا ہے، اولاد کے لیے بندہ کتنے جتن کرتا ہے۔ اور اسی طرح مال کی بھی بات کی جائے، بغیر مال کے بعض اوقات زندگی دشوار ہے اور مال کی ضرورت کس قدر ہے، لیکن قرآن میں ان کو فتنہ کہا گیا۔ تو جو ہے علماء یہی فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد آخرت کی تیاری میں رکاوٹ کا سبب بننا، کہ یہ چیزیں بندے کی آخرت کی تیاری میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک کے پاس بڑے ثواب کے ذکر سے، کیونکہ آیت کے آخر حصے میں آپ نے سنا اور اللہ پاک کے پاس بڑا ثواب ہے، تو بڑے ثواب کے ذکر سے اس جانب اشارہ مقصود ہے کہ عقل مند کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود اس ثواب کی طلب میں بھرپور کوشش صرف کرے اور مال و اولاد کے سبب اس سے محروم نہ رہ جائے۔ جی ہاں، کیونکہ مال و اولاد ملے ہیں، لیکن کب تک یہ ساتھ رہنے والے ہیں؟ اس دنیا تک۔ جی ہاں، اور آخرت ہمارے لیے باقی رہنے والی ہے۔ تو اگر اس مال کے ذریعے، اس اولاد کے ذریعے ہم نے اللہ کی رضا والے کام کیے تو یقیناً اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے، کیونکہ یہی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ آخرت میں بڑا ثواب اللہ کے پاس ہے۔ تو لہٰذا یہ مال، یہ اولاد، یہ کاروبار، یہ دیگر چیزیں میرے اور آپ کے لیے ناظرین اللہ کی عبادت میں، فرائض کی ادائیگی میں، واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے۔ اگر رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں تو پھر ہم اس آزمائش میں گویا ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ دنیا میں انسان جو بھی امتحان دیتا ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ کامیاب رہو، نہ صرف کامیاب رہو بلکہ نمایاں کامیابی ملے، بڑی کامیابی ملے، بڑی اچھی سوچ ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو اللہ پاک نے اس مال کے ذریعے، اس اولاد کے ذریعے میری اور آپ کی آزمائش رکھی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو اس آزمائش میں مجھے اور آپ کو پورا اترنے کی کوشش کرنا ہے، یعنی کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں اپنے اکابرین کے، جی ہاں، اپنے اکابرین کے، اولاد و اہل خانہ و متعلقین کی تربیت کے واقعات کو اکثر زیر مطالعہ رکھنا ہوگا، تاکہ اس برکت سے اس سلسلے میں ہمیں بھی نالج حاصل ہو، باطنی قوت حاصل ہو کہ یار وہ بھی تو مالدار تھے، وہ بھی تو بال بچے والے تھے، انہوں نے جو ہے مال ہونے کے باوجود اتنی بڑی خدمت دین کی، اتنی عبادت و ریاضت کی، اولاد ہونے کے باوجود ان کی اولاد نے ان کو اللہ کی راہ میں نکلنے سے روکا نہیں، ان کی اولاد کے سبب وہ دین کی خدمت سے رکے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم اپنے اکابرین کے واقعات پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی کس طریقے سے اس امتحان میں، اس آزمائش میں آگے بڑھنا ہے، اس کا حوصلہ ملے گا۔ جی ہاں، اور یاد رکھیے کہ نیک اولاد کے فضائل اور ان سے حاصل ہونے والے اخروی فائدوں کا ذکر پڑھے اور سنیں، تاکہ اولاد کی دینی تربیت کی جانب قلبی میلان میں اضافہ ہو، کیونکہ اولاد اگر نیک ہوگی تو یہ اولاد سرمایہ آخرت بنے گی، ثواب جاریہ کا سبب بنے گی۔ تو اب اس اولاد کو نیک بنانے کی میری اور آپ کی اسی زندگی میں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو شریعت کے احکام سمجھائے۔ تو کس طریقے سے میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو کھانا پینے کا انتظام کر دیا، اچھے سے اچھی غذا کھلا رہا ہوں، پہنا رہا ہوں، گھر ہے جو ہے تعلیم دے رہا ہوں، اب میں سبق دوش ہو گیا؟ نہیں جناب، یہ خوش فہمی ہے۔ اس خوش فہمی کا نقصان بعض اوقات دنیا میں بھی اور آخرت میں تو بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کے، بزرگان دین کے واقعات اور کس طریقے سے ماشاءاللہ وہ اولاد کی تربیت کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ مال ہوتا تو مال کے حقوق ادا کرتے تھے، اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں گویا سرخرو ہوتے تھے۔ آئیے قرآن کی بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت حکیم لقمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحت بڑے پیارے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ جی ہاں، حضرت حکیم لقمان رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ لقمان میں فرماتے ہیں، اور یاد کیجئے جب یعنی قرآن کہہ رہا ہے، اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے کہ اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا کہ بے شک شرک یہ بڑا ظلم ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں اسی سورہ لقمان میں آیت نمبر 16 اور 17 میں، اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا، خبردار رکھنے والا ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم رکھ، اچھی بات کا حکم دے، برائی سے منع کر، اور جو مصیبت تجھ پر وارد ہو اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کتنی پیاری نصیحتیں حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو کر رہے۔ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ اللہ والے تھے۔ جی ہاں، ان کے واقعات قرآن میں بیان ہوئے، لہٰذا
ہمیں ان سے نصیحتیں حاصل کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت کی طرف آنا پڑے گا، تب کہیں جا کر یہ مال، یہ اولاد، ان کے ذریعے جو آزمائش ہماری کی جا رہی ہے، ہمیں جانچا جا رہا ہے، ہمیں پرکھا جا رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس جانچ میں، اس پرکھ میں، اس امتحان میں امید ہے کہ کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے، یعنی امام حسن رضی اللہ عنہ نے، جو مولا علی رضی اللہ عنہ کے شہزادے، بڑے شہزادے، انہوں نے صدقے کی ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نانا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے کی تربیت کی جا رہی ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ کی ابھی کم سنی ہے، جو ہے غیر شعوری طور پر، لا شعوری طور پر آپ نے جو ہے کھجور اٹھا کر، صدقے کی کھجور تھی، کھا لی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ جو ہے صدقے کی کھجوریں جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اہل بیت اطہار کے لیے، یعنی سادات کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا بچے ہیں، اگنور نہیں کیا جا رہا ہے کہ بچے نے غلطی کی تو جانے دو۔ ہمارے لیے تربیت ہو رہی ہے کہ ہم بچے کی غلطی پر احسن انداز میں، نرمی والے انداز میں، شفقت والے انداز میں بچوں کو سمجھائے۔ جی ہاں، اسی طرح حضرت ابو حفص عمر بن ابی سلمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لے پالک کہتے ہیں، یعنی کہ یہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو حفص، یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں تھا۔ میں نے ایک دن آپ کے ساتھ کھانا کھایا تو میں پیالے میں سے ہر طرف سے گوشت اٹھانا میں نے شروع کر دیا۔ چھوٹے بچے ہیں تو لہٰذا پیالے میں ہر طرف جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہے تھے۔ یہ دیکھ کر، یہ ملاحظہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ، سیدھے ہاتھ سے، اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ اس نصیحت کے بعد میرا طریقہ ہمیشہ کے لیے یہی رہا۔ ناظرین، کتنی پیاری تربیت ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، غلطی کرتے ہیں کیونکہ نا سمجھ ہے، شعور نہیں ہے، لیکن ہم تو شعور رکھتے ہیں۔ ہم اس کو اگنور نہ کریں، اس پر ان کی اصلاح کریں، ان کو سمجھائے، کیونکہ یہی بچپنے کی عمر جو ہے نا، اسی وہ کہتے ہیں نا کچی مٹی، اس کی جب کچی ہوتی ہے نا مٹی، وہ نم مٹی، تو اس کو جو اس سے چیز بنانی چاہے وہ بن جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، تو لہٰذا جب وہ مٹی سخت ہو جائے گی تو پھر اس کا مڑنا، اس کا کچھ بننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بچے کی تربیت بچپن ہی میں کی جائے گی۔ اس وقت کسی نے کہا ہے کہ بچے کورے کاغذ کی مانند ہے، اس پہ جو لکھو لکھا جائے گا، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ میری اور آپ کی ہے۔ ہم اگر گھر کے سربراہ ہے، گھر کے ذمہ دار ہے، تو لہٰذا دیگر معاملات پر توجہ رکھ رہے، بڑی اچھی بات ہے۔ بچے نے امتحان میں کتنے نمبر حاصل کیے، وہ اسکول برابر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، ٹیوشن برابر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے، سب چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور بہت اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بھی اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ناظرین ہماری ہی ہے۔ یہ چند احادیث رسول، اور سب سے پہلے قرآنی آیات سورہ لقمان کی آپ نے سنی، جس میں بچوں کی تربیت کس انداز سے کرنا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحت کی، وہ آپ نے سنی۔ دو احادیث رسول آپ نے سنی۔ اب آئیے مزید جو ہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کی بڑی پیاری نصیحت کی طرف چلتے ہیں۔ جی ہاں، یوں کہ یہ سنہری حرفوں سے لکھے جانے والی باتیں، فرماتے ہیں 5 باتیں انسان کی کمال خوش نصیبی ہے۔ کیا فرما رہے؟ 5 باتیں انسان کی کمال خوش نصیبی، یعنی جس کو یہ 5 باتیں حاصل ہے وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ آپ بھی سننا چاہیں گے وہ کیا باتیں ہیں، اور آپ کے پاس وہ ہے یا نہیں ہے،
اور اگر ہے تو کیا آپ بھی خوش نصیب ہے؟ سنیے، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، بیوی اس کے مزاج کے مطابق ہو، یہ انسان کی کمال خوش نصیبی کی علامت ہے۔ نمبر 2، اس کی اولاد نیک ہو۔ نمبر 3، اس کے دوست احباب پرہیزگار ہو۔ نمبر 4، اس کے پڑوسی اچھے ہو۔ نمبر 5، اس کی روزی اس کے وطن میں ہو، اس کے لیے اسے باہر نہ جانا پڑے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو مزہ آیا ہوگا بات سن کر۔ جی ہاں، یہ 5 چیزیں جس کو حاصل ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے کہ یہ انسان کی کمال خوش نصیبی ہے، یہ بہترین، یعنی اس کو چیزیں حاصل ہو گئی۔ بیوی خوش مزاج، اس کے مزاج کے مطابق، اولاد نیک، اسی طرح اچھے دوست احباب پرہیزگار دوستوں کا ملنا، جی ہاں، پڑوسیوں کا اچھا ہونا، اور رزق کا وطن ہی میں جو ہے مل جانا۔ ناظرین، اس طریقے سے جو ہے وہ اچھی اولاد، نیک اولاد کی طرف بات کی جا رہی ہے کہ یہ نیک اولاد ہونا، اسی طرح بیوی کا جو ہے وہ خوش مزاج ہونا یا اس کے مزاج کے مطابق ہونا، یہ انسان کی خوش نصیبی میں سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے، جن کو حاصل ہے اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے، اور جو اس معاملے میں محروم ہے اللہ پاک ان پر خصوصی کرم کی نظر فرمائے۔ مزید جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح اپنے بچوں کو نصیحتیں کی ہے۔ حضرت حکیم لقمان رضی اللہ عنہ نے، آپ نے سورہ لقمان کی آپ کی نصیحت سماعت کی، اب مزید سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بڑے پیارے مدنی پھول، کہیے جی ہاں سنہری پھول عطا فرمائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا، جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح ایک دن مرو گے، اور جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ جب معاملہ یہ ہے تو تمہیں چاہیے کہ نیک کام کرو تاکہ تمہارا سونا اور جاگنا دلہن کی مانند ہو جائے، یعنی کوئی غم اور فکر لاحق نہ ہو، اور برے کام نہ کرنا، ورنہ تمہارا سونا اور جاگنا مجرم کا سا ہو جائے گا کہ جسے بادشاہ ان قریب قتل کے لیے طلب کرے گا، یعنی تم شدید خوف کی حالت میں سو اور جاگو گے۔ جی ہاں، برے کام کر کے سونا، نافرمانیاں کر کے سونا، گناہ کر کے سونا، آپ فرما رہے کہ گویا کہ جو ہے مجرم کی طرح سونا ہے کہ پتہ نہیں کب سزا کا جو ہے حکم آ جائے۔ میرے اعمال بد کے سبب اگر جو ہے اللہ پاک ناراض ہو گیا، اور اگر مجھے دنیا میں بھی آزمائشیں آئی اور قبر و آخرت کی آزمائشوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گا؟ تو لہٰذا کتنی پیاری نصیحت آپ نے کی کہ بیٹا، جب تم سوتے ہو تو اس طرح سوتے ہو جیسے کہ تم مرتے ہو، اور جب تم جاگتے ہو تو اس طرح جاگتے ہو جیسے جو ہے وہ قبر سے جگائے جاؤ گے۔ جی ہاں ناظرین، تو لہٰذا یہ سونا، یہ اٹھنا، جیسے تم سوتے ہو اسی طرح تم ایک دن مرو گے، اور جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن قبر سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو جب یہ معاملہ ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے سونے سے پہلے ہم بھی توبہ و استغفار کر کے اللہ پاک کو راضی کر کے اپنے تمام سابقہ گناہوں کی پر نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے سوئے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے کہ یہ کس سبب سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیرے لیے تیری اولاد کی جانب سے دعائے مغفرت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! ناظرین کرام، یہ ہے نیک اولاد کی برکتیں۔ جی ہاں،
کہ اگر ہم نے نیک اولاد چھوڑی ہے اور ہم آخرت میں ہیں جو ہے مطلب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو درجہ بلند ہو رہا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جنت میں درجہ بلند ہو رہا ہے. وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ کس سبب سے، کیونکہ میرے پاس تو ابھی اعمال تو میں کر نہیں سکتا، کس سبب سے درجہ بلند ہو رہا ہے؟ کہا گیا تو نے جو نیک اولاد چھوڑی ہے وہ تیری اولاد تیرے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہے. تو اس اولاد کی دعائیں مغفرت کی وجہ سے جنت میں تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے. تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ایسی اولاد چھوڑے کہ جو ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے ایصال ثواب کرے، دعائے مغفرت کرے. جی ہاں، ایصال ثواب کی کتنی برکتیں آپ جانتے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنے مرحوموں کے لیے ایصال ثواب کر رہے، رسمی انداز سے نہ کرے، توجہ سے کرے، اور اس کی برکتیں کتنی ہیں. آئیے حدیث پاک کی روشنی میں سنتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے انسان کی مثل ہوتا ہے. مردے کا حال قبر میں ڈوبتے انسان کی مثل ہوتا ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا اولاد یا نیک دوست میں سے کوئی اس کے لیے دعا کرے. پھر جب ان میں سے کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قبر والوں کو زمین والوں کی دعا پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. تو ناظرین کرام، نیک اولاد کی برکتیں ہم سن رہے تھے. ہمارا ٹاپک ہے کہ گھر کے سربراہ کا گھریلو ذمہ داریوں کے تعلق سے فارغ ہو گیا ہوں، یہ سوچنا اس کی خوش فہمی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر اس نے دینی اعتبار سے اپنے اہل و عیال کی تربیت نہ کی ہو. جی ہاں، کل بھی ہم نے اس ٹاپک کو لیا تھا. کل علامات بیان ہوئی تھی، کل نقصانات بیان ہوئے. آج اس خوش فہمی سے باہر آنے کے طریقے عرض کیے جا رہے ہیں. جی ہاں، پہلا طریقہ جو ہے ناظرین ہم نے سنا اور اس کے ڈیٹیل ہم سن رہے تھے. ابھی اور بہت کچھ سننا ہے، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم کل بھی اسی ٹاپک کو اللہ پاک نے چاہا تو ہم کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ الکریم اس ٹاپک سے برکتیں حاصل کریں گے، اپنی نالج میں اضافہ کریں گے، اپنی معلومات میں اضافہ کریں گے. اللہ پاک علم بھی عطا فرمائے اور عمل کی بھی سعادت نصیب فرمائے. ایف جی این چینل اسی طرح الحمدللہ پیارے پیارے اصلاحی پروگرام پیش کرتا ہے. آپ سے میری گزارش ہے ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی